محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا بے حد اور بے انتہا ضروری ہے۔ وہ کلمہ جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے دعائیں کی جائیں، جس کے لیے قربانیاں کی جائیں، جس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، جس کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، جس کے لیے ہر وہ کام کیا جائے جو کام اللہ رب العالمین کے لیے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے دو حصے ہیں، اس کے دو ارکان ہیں، اس کے دو استمبھ ہیں۔ پہلا استمبھ ہے لا الہ، دوسرا استمبھ ہے الا اللہ۔ لا الہ کا معنی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اللہ کے علاوہ چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، ان تمام کا انکار کرنا، ان تمام کو باطل قرار دینا، ان تمام کو جھوٹا قرار دینا، ان تمام کی عبادت کرنے کو غلط سمجھنا، دل سے اس کا یقین کرنا، دل سے اس بات کو ماننا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ شرک پر مبنی اعمال کو انجام دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا معاملہ رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے سچی محبت نہیں رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان میں بنیادی حق جو اللہ کی عبادت کا ہے، اس عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں، ہم ان تمام کو جھوٹا مانتے ہیں۔ حاضرین، یہ پہلا رکن ہے، پہلا رکن لا الہ، یعنی وہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی بھی معبود برحق ہے ہی نہیں، کوئی بھی سچا معبود ہے ہی نہیں۔ اس بات کا سب سے پہلے ہمیں اعلان کرنا ہے، اس بات کا سب سے پہلے ہمیں اعلان کرنا ہے۔ اب کس کس طرح کے معبودان باطلہ ہوتے ہیں؟ پہلے ہوتا ہے الہ۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں ایسی ہستی کی طرف قصد اور ارادہ کرنا، ایسی ہستی کی طرف جانا، ایسی ہستی کی طرف آگے بڑھنا جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور نقصان سے ہمیں دور کرے گا، یعنی ایسی ذات جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہمیں فائدہ دینے والا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں نقصان سے بچانے والی ذات ہے، تو ایسی ذات کو یا ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے معبود۔ تو ایسی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے اللہ کے علاوہ، اور ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو آپ کو نقصان سے بچا لے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے سود مند ہے، جو نہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، جو نہ ان کے لیے نفع بخش ہے، جو نہ ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور نہ ہی ان کی زندگی سے نقصان کو دور کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کی زندگی سے بیماری کو ختم کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کی زندگی سے پریشانیوں کو دور ہٹانے والے ہیں، نہ ہی ان کی زندگی سے مصیبتوں کو ایک کنارے لگانے والے ہیں۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔
پھر بھی لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ایسے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، ایسے قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنائے گا، یہ ہمیں اولاد عطا کرے گا، یہ ہماری دنیاوی زندگی کو بامراد بنائے گا اور ہماری آخرت کی زندگی کو بھی تابناک بنائے گا۔ یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کون لوگ؟ جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو الہ کیا کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں ایسی ہستی، ایسی ذات کو جس کے لیے اس ارادے سے قصد کیا جائے، جس کے پاس اس ارادے سے جایا جائے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچانے والی ذات ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے اس سلسلے میں؟ کہ فائدہ دینے والی ذات، نقصان کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری جو شکل ہے معبودان باطلہ کی، وہ ہے طاغوت۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ طاغوت کا معنی ہے نجومی، جادوگر یا علماء سوء، برے علماء۔ نجومی کس کو بولتے ہیں؟ نجومی ایسے افراد کو کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھ کر کے بھوشیوانی کرتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھ کر کے آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں آپ کی زندگی میں کیا کچھ گھٹنائیں ہونے والی ہیں، آنے والے وقت میں آپ کی زندگی میں کیا کچھ پریورتن ہونے والا ہے، آنے والی زندگی میں آپ کی شادی کہاں ہونے والی ہے، آنے والی زندگی میں آپ کے کاروبار میں کس طرح کا نقصان یا فائدہ ہونے والا ہے، اس طرح کی خبر دینے والے کو نجومی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جادوگر، جو خرق عادت چیزوں کو لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، جو ایسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پرکٹ کرتا ہے جو چیزیں لوگوں کو اچنبھت کر دے، جو چیزیں لوگوں کو، جادوگر کون سی چیز ہوتی ہے، جادوگر کسے کہتے ہیں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ طاغوت کے اندر یہ بھی شامل ہے، علماء سوء بھی طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ علماء سوء کا مراد سے مطلب ایسے برے علماء جو اللہ رب العالمین کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، تو یہ سارے کی ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایسے حکمراں جو اللہ رب العالمین کے خلاف قانون نافذ کرے، ایسے حکمراں جو اللہ رب العالمین کے قانون کے وپریت لوگوں پر قانون لاگو کرے اور لوگ ان قانونوں کو دل و جان سے مانے، لوگ ان قانونوں کو دل و جان سے تسلیم کرے، لوگ ان قانونوں کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے، لوگ ایسے قانونوں کو اپنے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے، تو طاغوت اور طاغوت کی پیروی کرنے والے دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں مبغوض ہیں، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں لائق عتاب ہیں، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں لائق عذاب ہیں، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دیا گیا ہے، یعنی یہود و نصارہ، یہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا، نجومی جو علم غیب کا دعویٰ ستاروں کو دیکھ کر کرتا ہے، اسی طرح سے جادوگر، اسی طرح سے کاہن، اسی طرح سے علماء سوء جو برے علماء ہیں جو اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کی پامالیاں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ طاغوت کے اندر شامل ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے، اور یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی جہنم میں جانے والے۔ ایک اور چیز ہے، طاغوت کے بعد ہوتا ہے انداد یہ ند کی جمع ہے۔ انداد کیا ہے؟ یہ ند کی جمع ہے۔ انداد یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہاں پر ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ اپنے اندر تاکنے اور جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انداد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں، ان سے ایسا قلبی لگاؤ ہو جائے، ان سے آپ کو ایسی دلی محبت ہو جائے، ان سے آپ کو ایسا ہاردک پریم ہو جائے کہ آپ ایسی چیزوں کو
اس طرح محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایسی چیزوں کو اس طرح آپ پریم کی نگاہ سے دیکھیں، ایسی چیزوں کو آپ اس قدر ایسی چیزوں میں لگ بھڑ جائیں کہ ایسی چیزوں میں لگنے بھڑنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہو جائیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے سے دور ہو جائیں۔ اب جانیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جو جس محبت کا اللہ رب العالمین مستحق ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اور کیسی محبت کرنی ہے؟ ایسی محبت کرنی ہے کہ جیسے ہی ہمیں اللہ کا کوئی حکم مل جائے، جیسے ہمیں اللہ رب العالمین کی کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے، اس بات پر ہمیں بالکل آمنا و صدقنا کہہ دینا ہے کہ اللہ ہم تیری اس بات پر ایمان بھی لاتے ہیں، ہم تیری اس بات کو سچا بھی مانتے ہیں، اور ہم تیرے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے راضی بھی ہیں، اور ہم تیرے اس تیرے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے چاہے ہمیں پوری دنیا تیاگ دینی پڑے، ہم اس کو تیاگ دینے کے لیے، قربان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی محبت کو اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں انجام دینا ہے۔ لیکن ہم یہ محبت اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں جنہیں نت کہا جاتا ہے۔ وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کاروبار بھی ہو سکتے ہیں، وہ ملازمت بھی ہو سکتی ہے، وہ تجارت بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں سے دوستی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر معبودان باطلہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے کچھ ند بنا لیے ہیں۔ ند کیا ہوتی ہے؟ میں بتایا آپ کو۔ ند کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنا قلبی لگاؤ جوڑ لینا، اس طرح جوڑ لینا کہ آپ کو اللہ کے احکامات پھیکے لگنے لگیں، آپ اللہ رب العالمین کے احکامات سے بیزار ہو جائیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے دور ہو جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ند ہیں۔ تو ہم اور آپ یا لوگوں میں سے کچھ لوگ ند سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے کچھ انداد بنا لیے ہیں، لوگوں نے کچھ شریک بنا لیے ہیں، اور یہ شریک اور ان شریکوں کی عبادت، ان شریکوں سے محبت، ان شریکوں کی اپاسنا، ان شریکوں کے ساتھ کے لیے تپسیا ایسی ہی کرتے ہیں جیسی تپسیا اللہ رب العالمین کے لیے، جیسی محبت اللہ رب العالمین کے لیے کی جانی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے ہیں، جس کا تعلق صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ لوگ شدت کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، پریوار سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، کاروبار سے بھی زیادہ، پڑھائی لکھائی سے بھی زیادہ، تجارت سے بھی زیادہ، ملازمت سے بھی زیادہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے ایک انسان کی محبت ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کی محبت کو چھوڑ کر کے ایک مومن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے رکھتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے احکامات سے رکھتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے فرمودات سے رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سچے مومن ہونے کی گواہی ملی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو سچے مومن ہونے کی سند ملی ہوئی ہے، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر تاکنا اور جھانکنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو کن کن چیزوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت پر ہم کن کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے ہم اپنے کاروبار میں بھی لگے رہتے ہیں، ہم بزنس میں بھی لگے رہتے ہیں، ہم دیگر مصروفیات میں بھی لگے رہتے ہیں، ہم بیوی بچوں کی محبت میں لگے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں آتے ہیں، تو آپ اس زمرے میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی تعلق سے پورے واضح انداز میں کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے والد، تمہارے والدین یا تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، اور وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار، اقربا، دوست لوگ،
وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، اور وہ جائیداد جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے یا جس کو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور ایسی تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، جس کے لٹ پٹ جانے کا تمہیں خوف ہے، جس تجارت کے برباد ہو جانے کا تمہیں خوف ہے، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ بلڈنگیں جنہیں دیکھ دیکھ کر تم اپنے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، جنہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں مسرت حاصل ہوتی ہے، جنہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ومساکن ترضونها، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا، ماں باپ، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، کاروبار، ملازمت، یا پھر آپ کے گھر، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی کیا ہوگا؟ فتربصوا، انتظار کیجئے، کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کا انتظار کیجئے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کا انتظار کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آج جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، آج جو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، معاشرتی مصیبت، خاندانی مصیبت، خانگی مصیبت، بیماریوں کی مصیبت، حکمرانوں کی مصیبت، مہنگائی کی مصیبت، یا جتنی بھی مصیبتیں ہم اور آپ گن سکتے ہیں ایک طرف سے، یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہمیں کس لیے آئی ہیں؟ قرآن نے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، قرآن نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت نے ہمارے سامنے بالکل اسپشٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں یا نہیں، اپنے اندر چینجنگ لاتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں لاتے ہیں تو پھر اس سے بڑی عذاب کی گرفتاری کا انتظار کیجئے، اس سے بڑے عذاب کی پکڑ کا انتظار کیجئے، اس سے بڑے عذاب کی شدت کا انتظار کیجئے، اور اس سے زیادہ خطرناک جو لمحات آنے والے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک جو ساعات آنے والیاں ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک جو ہماری زندگی میں ہمارے اسٹیپس آنے والے ہیں، مومنٹس آنے والے ہیں، ایسے مومنٹس کا انتظار کیجئے۔ ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہلکا پن آئے، اس مصیبت میں کمی آئے، اس مصیبت میں اللہ رب العالمین تخفیف کرے، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ اذان ہو فوراً مسجد آئیے، جب بھی اللہ رب العالمین کے احکام کی آپ کے سامنے بات ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات آپ کو سنائے جائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر فوراً سر جھکائیے، فوراً اسے تسلیم کیجئے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطرناک معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے کلیجے کو کپکپا لیجئے، اللہ کے واسطے اپنے کلیجے کو نرم کر لیجئے، اللہ کے واسطے اپنے دل میں نرمی پیدا کیجئے، اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ اللہ کے واسطے کیونکہ ہمارا جو انجام ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ختم ہونے والا ہے، ہمارا جو نتیجہ ہونے والا ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ کر ختم ہونے والا ہے، ہمارا جو نتیجہ ہونے والا ہے وہ جنت یا جہنم کی شکل میں ہمیں ملنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحات کی زندگی ہے، چند گھڑیوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس معمولی سی زندگی کے لیے، اس عارضی زندگی کے لیے، اس عارضی دنیا کے لیے، اس عارضی اور ختم ہو جانے والی کائنات کے لیے ہم اور آپ اللہ سے زیادہ محبت کریں، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہماری دانش مندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہماری ہوش مندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہماری بدھیمتا کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری بدھیمتا کی، ہماری عقل مندی کی، ہماری ہوش مندی کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا انجام جس کے پاس ہو کر ختم ہونے والا ہے، ہمارا انجام جس ذات کے پاس جا کر ختم ہونے والا ہے، اللہ کے واسطے ایسی ہستی سے محبت، سچی محبت کیجئے، ایسی ہستی سے۔ اگر آپ کو آخرت پر ایمان ہے، اگر آپ 7 جنم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں پھر معاملہ دوسرا ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے آخرت پر یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی، اس میں ہمارے کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اگر آپ کو اس دن پر ایمان ہے تو پھر اللہ کے واسطے اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، اپنے چال چلن کو بدلیے، اپنے ویوہار کو بدلیے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے، اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کے ساتھ ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے، اس رویے میں تبدیلی پیدا کیجئے، ورنہ پھر اللہ رب العالمین کے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے والی ہے، اس میں اور شدت آئے گی، اس میں اور سختی آئے گی۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، کل ہی میں نے سنا تھا،
دنیا میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں، اتنے کروڑ مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد بتائی تھی، لیکن اس انالائسس میں یہ بتایا تھا 93% مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ یعنی 100 مسلمان کسی آبادی میں ہے تو 93 مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور 7 مسلمان بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز روزہ کو ہی سارا اسلام سمجھتے ہیں۔ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، مزدوروں کے ساتھ، تعلقات کے لوگوں کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ نماز ہی اسلام نہیں ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین اور سب سے بڑا حکم ضرور ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ٹھیک کرنے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بتائیے کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی مار ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑے گی؟ بھائی ہم اللہ رب العالمین ہی ہماری طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہی ہماری طاقت ہے۔ اگر ہم وہی طاقت کھو دیں گے، اگر ہم سے وہی طاقت چھن جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہمیں پیٹ سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں مار سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں پرتاڑت کر سکتا ہے، اور ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں۔ بتائیے ہمارا کہاں انجام ہونے والا ہے؟ اس لیے بدلیے خود کو، تبدیلی کیجئے خود کے اندر، پریورتن کیجئے خود کو، ورنہ یہ حالت نہیں تبدیل ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کا دل اب بھی نرم نہیں ہوتا ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد بھی اپنے اندر پریورتن لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا بد نصیب، آپ سے بڑا بد نصیب اور آپ سے زیادہ کمبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کمبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک اور چیز ہے ارباب۔ رب کی جمع ہوتی ہے ارباب۔ ارباب کسے کہتے ہیں؟ ارباب ایسے علماء کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہہ دیتے ہیں، اور جو بات حق کی ہے، جو بات سچ کی ہے، جو بات واستوکتا کی ہے، جو بات حقیقت کی ہے، اس کے خلاف فتاوے صادر کرتے ہیں، اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اور لوگ ان فتووں کو جانے انجانے قبول کر لیتے ہیں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، دونوں صورتوں میں لوگ ان کے فتووں کو، ان کی باتوں کو، ان کے حکموں کو مان لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ علماء کو رب بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ لوگوں نے ان کو، کن کو؟ پادریوں کو، پوپ کو، یا علماء کو، ہمارے مسلمان میں بھی کچھ علماء ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے دین کے دھرم کے جانکاروں کو رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں، یہود و نصارہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، کیسے رب بنا لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ان علماء کی حلال کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حلال نہیں سمجھا، حالانکہ وہ اصل میں حرام تھی؟ اور ان علماء کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حرام نہیں سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ چیزیں حلال تھیں؟ کہاں؟ تو یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے اسی بات کو نقل کیا ہے، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ علماء کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ بھائی دیکھیے کہ کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ ہمارا منہج، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا وتیرہ ہونا چاہیے؟ اتباع الکتاب والسنہ علی منہج سلف الامہ، کتاب و سنت کی پیروی، صحابہ اکرام کی سمجھ، تابعین کی سمجھ، تبع تابعین کی سمجھ کے مطابق کرنا۔ ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سمجھ ہے، وہ صحابہ کی سمجھ سے مقید ہے۔ ہم صحابہ سے الگ نہیں سوچ سکتے، ہم تابعین سے الگ نہیں سوچ سکتے۔ آپ سوچئے، آپ کی عقل میں اللہ رب العالمین بات ڈال سکتا ہے، آپ ڈالیے، لیکن اپنے سوچ کی، اپنے فکر کی، اپنی عقل کی جو حد ہے، اس حد کو صحابہ اکرام کے منہج، تابعین کے منہج اور تبع تابعین کے منہج سے الگ مت کیجیے۔ انہوں نے جس طرح سمجھا ہے اسی سمجھ کے مطابق ہم سے، آپ سے اور لوگوں سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی
ترغیب دی گئی ہے، اسی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لایا ہے، صحابہ اکرام نے ایمان قبول کیا ہے، تب جا کر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ہمارے اور آپ کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے قرآن کیا اعلان کرتا ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی تو کرنی ہے، لیکن صحابہ اکرام کے طریقے پر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔